شام میں اپوزیشن فورسز نے صدر بشار الاسد کا تختہ الٹ دیا۔ جنگجو دمشق میں داخل ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بشار الاسد ایئر فورس کے طیارے میں ملک سے فرار ہو گئے۔ اپوزیشن فورسز کے سربراہ ابو محمد الجولانی کا عام معافی کا اعلان، کہا کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ وزیر اعظم محمد غازی الجلالی اقتدار کی منتقلی تک عہدے پر برقرار رہیں گے۔ سڑکوں پر جشن کا سما۔ شام میں حکومت کا دھڑن تختہ، اپوزیشن فورسز دمشق میں داخل، صدر ملک چھوڑ کر فرار، ایئر فورس کے طیارے بھی نامعلوم منزل کی جانب روانہ۔ تحریر الشام کے کمانڈر ابو محمد الجولانی کے مطابق صدر ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ ویڈیو بیان میں کہا، دمشق آزاد ہو گیا، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ حکومت کی منتقلی تک موجودہ وزیر اعظم محمد غازی الجلالی عہدے پر برقرار رہیں گے۔ دمشق میں حکومت مخالف جنگجوؤں کا جشن، ہوائی فائرنگ اور آتش بازی کی گئی۔ شہر سے حافظ الاسد کے مجسمے ہٹا دیے گئے۔ دمشق ایئرپورٹ کی تمام پروازیں معطل، کنٹرول جنگجوؤں نے سنبھال لیا۔ شامی فوج کے کئی دستوں نے عراق میں پناہ لے لی۔ گاڑیوں اور بھاری ہتھیاروں کے ساتھ عراقی حدود میں داخل جنگجوؤں نے کرد ملائیشیا کے زیر قبضہ دیر الزول شہر کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ اسد خاندان شام میں 50 برس سے زائد عرصے تک برسر اقتدار رہا۔ 1971 میں بشار الاسد کے والد حافظ الاسد نے اس وقت کی حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ جمایا۔ حافظ الاسد سن 2000 میں اپنی موت تک اقتدار میں رہے۔ وہ 29 برس تک شام کے صدر رہے۔ حافظ الاسد کی موت کے بعد ان کے بیٹے بشار الاسد نے اقتدار سنبھالا۔ باپ بیٹے نے مشترکہ طور پر 54 برس سے زائد شام پر حکومت کی۔ شام کی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سابق سفیر ملیحہ لودھی صاحبہ، امور مشرق وسطیٰ کے ماہر منصور جعفر اور ماہر بین الاقوامی امور سید محمد علی نے۔ آپ سب کا وقت دینے کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے رخ کرتے ہیں ملیحہ لودھی صاحبہ کی جانب۔ ملیحہ صاحبہ، آپ کے خیال میں کیا وجہ بنی کہ شام میں اپوزیشن فورسز اتنی طاقتور ہو گئیں اور ملک پر کنٹرول حاصل کر لیا؟ سیرین حکومت کافی کمزور ہو چکی تھی۔ جو تبدیلیاں آئی ہیں مشرق وسطیٰ میں، جس میں کہ حزب اللہ جو کہ ان کا بہت ہی سیریا کا بہت بڑا ایلائی تھا، وہ بھی کمزور ہو گیا۔ ایران ایلائی تھا سیریا کا، وہ بھی بہت ہی پریشر میں تھا۔ روس پری آکیپائی ہوا تھا، وہ بھی ایک ایلائی تھا بشار الاسد کا۔ یہ ساری وجوہات کا پھر ہم نے نتیجہ یہ دیکھا کہ جو باغی گروپ ہے انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ ٹھیک ہے منصور صاحب، آپ کی جانب آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ماہر مشرق وسطیٰ کے امور منصور جعفر صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ منصور صاحب، خطے کی بدلتی صورتحال کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ شام کے مستقبل کے حوالے سے تو کوئی پیش گوئی کرنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے، لیکن استعمار کی جو سازش ہے وہ یقیناً اس وقت آپ کو عروج پہ کامیابی کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے۔ جس انداز سے شام کو پہلے عالمی برادری میں آئسولیٹ کیا گیا، مختلف عالمی فورم سے نکالا گیا، فلسطینی مزاحمت کار ہیں، لبنان میں حزب اللہ کی شکل میں ہو، اس کی سرپرستی کی سزا بھی ایک دی گئی ہے۔ اگرچہ کوئی بشار الحکومت جو ہے وہ کوئی دودھ کی دھلی ہوئی نہیں تھی۔ یہ وہی سازش ہے کہ جس کے نتیجے میں اس خطے کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے ماضی میں بلاد الشام کے ٹکڑے کیے گئے۔ عراق میں جمہوریت کا لالی پاپ دکھا کے امریکہ نے اسی نوعیت کی تباہی و بربادی جو ہے وہ عراقیوں کا مقدر بنائی، اور اسی طریقے سے لیبیا، یمن اور حتیٰ کہ افغانستان، تمام جگہوں پہ ہمیں ایک ہی داستان اور ایک ہی پلانر اور ایگزیکیوٹر جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا ہی خطرناک ٹرینڈ ہے اور پیش رفت ہے۔ اگر تو خطے کے وہ ممالک کے جو اپنے مختلف معدنی مسائل اور تیل اور اس کی دولت سے مالا مال ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ محفوظ ہیں، تو انہیں بھی کم از کم نوشتہ دیوار جو ہے وہ پڑھ لینا چاہیے۔ منصور صاحب ساتھ ہی رہیے گا، سید محمد علی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی بھی رائے جان لیتے ہیں۔ محمد علی صاحب، بشار الاسد ایران اور روس کے اہم اتحادی تھے۔ غزہ میں جاری جنگ اس صورتحال کو کس قدر متاثر کرے گی؟ بشار الاسد صاحب ایران، حزب اللہ اور حماس کے سب سے بڑے اتحادی تھے۔ سب سے اہم اور فوری اثر جو ہے وہ اسرائیل کی جو جنگ ہے حماس اور حزب اللہ کے خلاف اس پہ پڑے گا، کیونکہ شام ہی کے زمینی راستے سے ایران کی تمام تر سپورٹ جو ہے وہ حزب اللہ اور حماس کو فراہم کی جاتی تھی، جو کہ اب کاٹ دی جائے گی۔ روس کا جو اس خطے میں عمل دخل اور اثر رسوخ ہے اس میں نمایاں کمی آئے گی، اور یہ اسرائیل اور مغربی طاقتوں
کے مفادات کے حوالے سے ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اگر حکومت کا تختہ الٹا بھی جاتا ہے تو کوئی ایک ایسی جماعت یا قوت اس وقت شام میں موجود نہیں ہے جو کہ وہاں پہ استحکام لا سکے۔ خطے کی سیاست، سلامتی اور معیشت پہ بہت دوررس اثرات ٹھیک ہے ملیحہ صاحبہ، لاسٹلی کامنٹ آپ سے چاہیے کہ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی حکومت کو شام کے معاملے سے دور رہنے کا مشورہ دیا تھا۔ آپ خطے میں یہ جو تبدیلیاں ہیں اس کو کس تناظر میں دیکھتی ہیں؟ ٹرمپ جو کہ اب صدر بن جائیں گے اگلے مہینے، انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کو اس جنگ سے باہر رہنا چاہیے، بیلنس آف پاور جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی بڑا ایک دھچکا ہے، سیٹ بیک ہے حزب اللہ کے لیے، ایران کے لیے اور روس کے لیے، اس لیے کہ یہ تینوں جو تھے وہ سپورٹ کرتے تھے، حمایت کرتے تھے بشار الاسد کو۔ ترکی ان کا جو اثر و رسوخ ہے اس خطے میں وہ بڑھ جائے گا، اس لیے کہ وہ باغیوں کی حمایت کر رہے تھے۔ تو اس سے پھر پورے خطے میں میں سمجھتی ہوں کہ خاصی حد تک تبدیلیاں آئیں گی، اور اس کو یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی زلزلے سے کم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بے حد شکریہ ملیحہ لودھی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی۔ منصور جعفر صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ۔ سید محمد علی صاحب آپ نے ہمارا ساتھ دیا، آپ کا بھی بے حد شکریہ۔ آگے آپ کو بتائیں کہ پوری دنیا کی نظریں شام پر مرکوز ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر بائیڈن شام کی صورتحال کو گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں، خطے میں اتحادیوں سے رابطے میں ہے۔ اسرائیل نے شام کے ساتھ سرحدی علاقوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ ایران، عراق، اردن اور مصر کے وزرائے خارجہ نے دوحہ میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس سے ملاقات کی اور شام کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دوحہ فورم کے اعلامیے میں بھی شام کی موجودہ صورتحال کو علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی کے لیے خطرناک قرار دیا گیا۔ شام میں بشار الاسد کے خلاف 2011 میں شروع ہونے والی بغاوت آخر کار کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ عرب بہار کے نام سے مظاہرے شروع ہوئے تو شامی فوج نے مظاہرین کو طاقت سے دبانے کی کوشش کی۔ 13 برس کی خانہ جنگی میں کب کیا ہوا، ایک نظر ڈالیں گے۔